اللہ دے علاوہ نہ کسے بزرگ نو سجدہ جائے دے، اللہ دے علاوہ نہ کسے گدی نو سجدہ جائے دے، اللہ دے علاوہ نہ کسے گدی نشین نو سجدہ جائے دے، اللہ دے علاوہ نہ کسے ولی دی قبر تے سجدہ جائے دے، اللہ دے علاوہ نہ کسے نبی دی قبر تے سجدہ جائے دے۔ اوے ہود دعوی عقیدہ اور مسلک اہل حدیث بھی ہے، دعوت اہل حدیث بھی ہے کہ لوگوں اس کائنات دے اندر، اس زمین دے سینے تے، آسمان دے نیلے چھت تلے سجدہ نہ کسے ولی نو سجدہ، نہ کسے پیر نو سجدہ، نہ کسے نبی نو سجدہ، نہ کسے گدی نشین نو۔ رب کبریات دی قسم اس کائنات دے اندر اگر سجدہ ہوئے گا تے عرش والے خدا نو ہوئے گا۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدنا علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ فرما دیجئے اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنیا کسے نو اور نہ کسے نے اس اللہ نو جنیا ہے، اور نہ ہی کوئی عہدہ ہم سارے۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، رب العالمین دے جتنے نبی اس دنیا تے تشریف لے آئے نے، بنیادی طور تے ہر نبی مبلغ بن کے آیا اللہ دی توحید دا پیغام لوگاں تک پہنچان آیا۔ توحید ایسی عظیم نعمت ہے کہ جس بندے نو عقیدہ توحید میسر آیا بہت بڑی خوش بختی اور خوش نصیبی دی علامت ہے۔ توحید دا معنی ہے کہ اللہ نو اس دی ذات دے اندر، اس دی صفات دے اندر، اس دے کمالات دے اندر، اس دے اختیارات دے اندر ایک ماننا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا رہے گا، او دا یوم ولادت کوئی نہیں، او دا یوم وفات کوئی نہیں، اللہ دی ابتدا کوئی نہیں، رب العالمین دی انتہا کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں، میرے برادر، یہی وجہ ہے کہ مشرکین مکہ نے پیغمبر علیہ السلام، اور بیٹھ جائے پیچھے بیٹھ جائے، وہ اپنا آگے شروع کر دیتا ہے۔ رب العالمین نے پیغمبر علیہ السلام آپ دے کولو مشرکین مکہ نے آ کے سوال کیتا، سرکار اپنے رب دا حسب بیان کرو، اپنے رب دا نسب بیان کرو۔ میرے آقا علیہ السلام آج خاموش نے۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو۔ اللہ فرماندے نے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سونیا، اے آئے نے تواڈے کولوں پوچھن ڈے نے کہ اپنے رب دا حسب تے نسب بیان کرو، انہاں نو کہہ دیو نا، قل هو اللہ احد، میرا اللہ اکیلا ہی ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بیٹیاں تو بے نیاز ہے، اللہ بیٹیاں تو بے نیاز ہے، اللہ سوریاں تو بے نیاز ہے، اللہ سالیاں تو بے نیاز ہے، اللہ ماں باپ تو بے نیاز ہے، اللہ الصمد، ساری دنیا او دی محتاج ہے پر او کسے دا محتاج نہیں، کہ جیڑا صدا تو کلم ہمیشہ رہن والی ذات ہے، جدا یوم وفات یوم انتہا کوئی نہیں، اور وہ ذات کیڑی ہے کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، او اللہ دی ذات ہے ذات واحد عبادت کے لائق،
زباں اور دل کی شہادت کے لائق اسی کے ہے فرمان، اطاعت کے لائق اسی کی ہے خدمت، اسی کی ہے سرکار، خدمت کے لائق لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ، لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ، اور جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔ قل هو اللہ احد۔ رب العالمین قرآن پاک دی سورت دے اندر اللہ نے اپنی خالص انتن خالص توحید دا تذکرہ فرما دیتا ہے۔ اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو صدقے جاواں، لاکھ وار میں قربان جاواں۔ قرآن دا ایک اور مقام سے مات فرمانا، اللہ فرماتے ہیں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں تے لاکھ وار میں اپنی جان قربان کراں۔ کڈا مٹھا تے کڈا پیارا اللہ دا قرآن۔ اللہ فرماتے ہیں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ رب العالمین فرما رہے ہیں، ترجمہ سنو ذرا، ساریاں تعریفاں اس اللہ واسطے نے، اس ذات دیاں تعریفاں نے۔ لم یتخذ ولداً، لم یتخذ ولداً، کہ جس رب نے اولاد نو جنم نہیں دیتا، جدی اولاد کوئی نہیں۔ اے مکے والے آندے نے اپنے رب دا حسب تے نسب بیان کرو، رب العالمین فرما رہے ہیں لم یتخذ ولداً، اللہ دی اولاد کوئی نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، رب العالمین دی بادشاہت دے اندر بھی او دا شریک کوئی نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، تے میرا رب انہاں بھی کمزور نہیں کہ اوراں کولو مدد مانگدا ہوئے۔ اور یار میرا اللہ مدد کردہ ہے، مدد کرواندا نہیں۔ میرا رب کھلاندا ہے، خود کھاندا نہیں۔ میرا رب بیمار ہوندا نہیں، لوگانوں بیمار کردہ تے شفاواں دیندا ہے۔ یہ سارے اختیارات کدے نے؟ اولی اولی بول دے ہو کدے نے؟ اللہ اللہ جو حاجت مند خود ہووے، جو حاجت مند خود ہووے، اور نہیں حاجت روا ہندار، اور جنوں خود مشکل آمل، اور نہیں مشکل کشا ہندار، جو عابد لوگوں خود ہووے، اور نہیں معبود ہو سکتا۔ شریعت مصطفیٰ دی وچ بشر مسجود نہیں ہندا۔ لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ رب
رب العالمین دی توحید نو سمجھیے اللہ دی ذات کون نہیں سمجھے آؤ میرا دل کرتا ہے میں یہ تے اللہ دے قرآن دا سپارہ 15واں سنیا دے آؤ ہن سپارہ 7واں نکل آیا اللہ اللہ ادھر اللہ دا قرآن سنیے اللہ فرماندے نے بدیع السماوات والارض کہو سبحان اللہ اللہ دے گھر چ آئے بیٹھے ہو الحمدللہ قرآن سن کے اپنی محبت دا عقیدت دا اپنے پیار دا اظہار فرماندے رہا کرو اللہ فرماندے نے بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ وخلق کل شیء وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ترجمہ سن لو ترجمہ سپارہ 7واں دے سورت دا نام ہے سورت الانعام بدیع السماوات والارض زمین و آسمان و پیدا میرے اللہ نے فرمایا انا یکون لہ ولد ہوئے اللہ دی اولاد کیویں ہوئے گی انا یکون لہ ولد کیویں رب دے بیٹے تے بیٹیاں ہو خود لوگاں نے بدبختاں نے آکھیا اور نہ آکھیا سیدہ مریم سلام اللہ علیہ اللہ دی بیوی استغفر اللہ فرمایا کیہو دیاں گلاں کر رہے ہو وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبًا اللہ دی بیوی ہے ہی کوئی نہیں جدو بیوی کوئی نہیں تے پھر اولاد کیویں ہو سکتی ہے تے اللہ نو کسے نے پیدا نہیں کیتا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ انہیں ہر چیز نو پیدا فرمایا کیوں وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وہ ہر چیز نو جاننے والا اچھا وہ ہے کون فرمایا ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ذالکم اللہ ربکم لوگو اے تو اڈا رب جے لا الہ الا ہوا او دے تو علاوہ کوئی عبادت سجدے دے لائق نہیں دے خالق کل شیء جیڑا ہر چیز دا پیدا کرنے والا اچھا ہن تو اڈا حق بندہ فعبدوہ تو اڈا حق بندہ کہ عبادت اس اللہ دی کرنی چاہی دیئے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ اللہ نو کوئی آنکھ نہیں ویکھ سکدی وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ تے میرا اللہ ہر ایک نو ویکھن دے آئے میرا مالک ہر ایک نو تک رہے آئے اللہ اللہ پروانے ہو قرآن دے ہو نہیں سمجھے آؤ ذرا اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سے مات
بعد فرمانا اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو قربان جاواں یہ سپارہ ویا نکل آیا اللہ اللہ سنیے در اللہ دا قرآن اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد کہہ دیو صلی اللہ 4 جمعہ دے بعد 5ویں جمعہ آیا تے پڑھنا پیا گا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام تے قرآن میرا دل کردا تانوں اج قرآن سے زیادہ سناواں تاکہ جڑے خطبات جمعہ دے حاضری نہیں ہو سکی تے زیادہ تو زیادہ میں اللہ دے قرآن دیاں آیتاں پڑھ کے تواڈے چولیاں دی زینت بناندا جاواں تاکہ اللہ ذوالجلال اس قرآن دی برکت نال ساڈے ساریاں تے اپنی رحمتاں تے برکتاں تے کرم نوازیاں تے نزول فرما دے وے سنیے در اللہ دا قرآن سنیے اللہ فرماتے ہیں امن خلق السماوات والارض سپارہ ویہ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجار ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا الہم اللہ اللہم اللہ بل ہم قوم یعدلون امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا الہم اللہ بل اکثرهم لا يعلمون امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہم اللہ قلیلا ما تذکرون ترجمہ سن لو ذرا فرمایا کون ہے جیڑا زمیناں تے آسماناں نو پیدا کرنے والا ہے تے کون ہے جیڑا آسمان تو بارشاں نازل کرنے والا ہے تے کون ہے جن نے تواڈے واسطے زمین نو قرار گاہ بنایا تے اللہ ذوالجلال نے دریا ندی نالے تواڈے واسطے بہائے نے الہم اللہ کیا ہے وے اللہ دے علاوہ کیا ہے وے کوئی اللہ دا ہمسر کیا ہے کوئی سارے کام کرنے والا اللہ دی ذات دینا امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہم اللہ قلیلا ما تذکرون فرمایا کون امن یجیب المضطر اذا دعاه کون جڑا مشکل وچ پھنسیا ہویا نو مشکلاں چوں کڈن والا ہے کون جڑا مصیبت زدہ نو انہاں مصیبتاں چوں کڈنے والا ہے کون جڑا پریشانیاں ٹالن والا ہے کون جڑا دکھیاں
تے تو کھڑے سنن والا آئے اللہم اللہ ہے وے کوئی اللہ تے نال کوئی نہیں میرا کلا ہی پروردگار میرے بھائی میرے برادر آئیے ذرا اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سنیے قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں لاکھ وار میں صدقے جاواں میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہا ہے اللہ یہ گل تے یقینی ہے جدوں پتہ لگ گیا اے تے مکے دے مشرک بھی مانتے نے اے تے کافر بھی مانتے نے کہ سارے کام کرن والا سارے اختیار سب کچھ دنیا دا نظام پیدا کرن والا اللہ اے تے مکے دے مشرک بھی آؤندے نے اللہ سب کچھ اللہ کرن والا تے اللہ پھر انہاں نو مشرک کیوں آکھے آئے انہاں نو کافر کیوں آکھے آئے فرمایا ہاں ہاں ایک گل اے وی تے ہے وے مان دے ہے نے پر مان دے اس طرح نے آندے نے اللہ بھی کرن والا تے پر آ جڑے اساں بنائے نے نا فلانا بیٹیاں دیندا فلانا بیٹے عطا کردا فلانا بارشاں پاندا اللہ تے منات عزا حبل فلانا اچھا جی ساڈے بھی کسے نالوں گھٹ تے نہیں نا اللہ گل کی فرمایا انہاں دا عقیدہ سنیا جے نا اے پتہ کی آندے نے آجا اللہ اس عبارت ہی آندے آجا اللہ آلہۃ الہن واحدن آجا اللہ آلہۃ الہن واحدن ان ھذا لشیء عجاب اے میرے سونے محبوبہ اے تعجب کر دینے آندے نے حیرانگی والی گل اے جڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے آندہ اجعل الآلہۃ الہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا مکے والے تعجب کر دینے لے عجیب گل محمد آندہ کہ سارے کام اللہ کلا ہی کردا ہے سارے اوہی کھالا ہے کیویں ہو سکدا ہے ایڈا وڈا دنیا دا نظام جیڑا اے کلا کوئی کیویں چلا سکدا ہے ان ھذا لشیء عجاب یہ تے بڑی عجیب گل ہے محمد آندا سب کچھ اللہ کلا ہی کرن والا ہے اللہ تے رب العالمین نے انہاں نو اگوں جواب دیتا ہن سے 12-14 دے میرا رب جواب دے رہا ہے فرمایا وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیایا فارہبون رب العالمین فرماندے نے لا تتخذوا الہین اثنین اور نہ دو رب نہ بنایا دے دو مشکل کشا نہ بنایا دے بہت آنو رب نہ منیا دے اصل گل انما ہوا الہ واحد تو اڈے سارے آدھا مشکل کشا تے کلائی ہے وی کلا تے ہے وی اللہ ہے وی کلا تے ہے وی کلا تے ہے وی میرا اللہ میرے بھائی اللہ ذوالجلال نو او دی توحید نو سمجھن دی کوشش فرمائیے نہ نہیں سمجھے آؤ میں قرآن پاک جو ایک نبی نال ملاقات کرواواں سیدنا جناب یعقوب علیہ السلام نے اللہ جتھے تیرے پاک نبی لیٹے نے انہاں تے اپنیاں رحمتاں فرما دے رب العالمین دے پیارے نبی نے
جناب یعقوب علیہ السلام نے تے انج دنیا دا سفر مکا رہے نے اپنے بیٹیاں نو اپنے قریب بٹھایا تے فرماندے نے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا. گل واحد ہی آئے گی جنیاں قرآن دی آیتاں پڑھاں گا انہاں وچ لفظ احد آئے گا یا واحد آئے گا، یعنی اللہ نو ایک مننا او دی توحید دا اقرار کرنا الہا واحدا ونحن لہ مسلمین. جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے آنو اپنے قریب بلایا تے دنیا تو جاندیا دنیا دا سفر مکاندیا اینج نبی یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے آنو اپنے قریب بلایا تے فرماندے نے او شہزادے ہو ایک گل تے مینوں دسونا ما تعبدون من بعدی، میں دنیا تو چلا جاواں تے میرے بعد عبادت کی دی کرو گے، میرے بعد سجدہ کنوں کرو گے. تے نبی دے پتر نے اے نہیں آکھیا ابا جی تہاڈی قبر نو ہی گنبد بنا لانگے تے تہاڈی قبر تے آ کے اساں سجدے کران گے. اے نہیں آکھیا کہ ابا دی تہاڈی قبر نو سجدہ گاہ بنا لان گے، بلکہ جواب دیندے نے نعبد الہک. سبحان اللہ، پتر بھی نبی دین نعبد الہک. ابا دی اسی اس رب دی عبادت کران گے جدی تسی کر دے رہے ہو، اس الہ دی عبادت کران گے. ابا جی جی دی عبادت تسی کر دے رہے ہو وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، تے جس کلے رب دی عبادت تواڈے باو اجداد کر دے رہے نے کیڑے ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، جس رب دی عبادت جناب ابراہیم کر دے رہے، جناب اسماعیل کر دے رہے، جناب اسحاق کر دے رہے، اور اونا دے رب اونا دے الہ کنے نے فرمایا الہا واحدا الہا واحدا. اونا سارے آندہ کلائی الہ ہے. او کون ہے؟ سارے بولو کون ہے؟ اونا سارے آندہ کلا الہ ہے تے او میرا اللہ ہے. میرے بھائی میرے برادر، اللہ ذوالجلال دا قرآن کہہ رہا قل هو اللہ احد. اس سورت دا نام ہے سورت الاخلاص. کی نام ہے؟ یعنی خالص توحید والی سورت. سبحان اللہ. اخلاص کہ جیڑی عام الفاظ دے لحاظ نال تے چھوٹی سورت بظاہر نظر ہوندی ہے، لیکن ادا ترجمہ پڑھو، ادا مفہوم پڑھو، ایدی گہرائی وچ جاؤ نا، اللہ نے اس سورت اندر توحید دا سمندر بند کر دیتا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اچھا توحید دی اگر اللہ کسے نو سمجھ عطا فرما دے وے میرے بھائی میرے برادر، اللہ توحید دی سمجھ عطا دعا کرو ہاں
اللہ سانو سارے انو عقیدہ توحید نصیب فرما دے آمین کہہ دو مل کے اللہ اپنی توحید دی سمجھ عطا فرما دے نہ سمجھ آئے تے بڑے بڑے انو نہ آئے تے جے اللہ سمجھ عطا فرما دے تے اللہ توحید دی سمجھ ہود نو عطا کر دیندہ ہے پرندہ جدا وزن کوئی منع دے حساب نال نہیں مر کے پائیا وزن نہیں ہوئے گا تے ویخلا جدو عقیدہ توحید سمجھ آ گیا سنیے در اللہ دا قرآن سنیے نبی نے جناب سلیمان علیہ السلام نے تے سپارہ انیا نکلا ایدنا جناب سلیمان علیہ السلام اپنا لاؤ لشکر لے کے تشریف لے جا رہے نے انسانہ دا لشکر نالے جنہ دا لشکر نالے پرندے دا لشکر نالے اور نبی سلیمان اللہ نے پرندیاں تے جناں تے انساناں تے اللہ نے حکومت عطا فرمائی ہے اے جنا انہاں دے لشکر نال نے تے نبی سلیمان تشریف لے جا رہے نے تے جاندے سنیے نظر اللہ دا قرآن اللہ فرماندے نے حتی اذا آتو علی فاد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون جناب سلیمان علیہ السلام اپنا لاؤ لشکر لے کے جا رہے نے تے سامنے نا ایک کیڑیاں دا نظر آیا چونڈ ایک کیڑیاں چونٹیاں دی آبادی نظر آ رہی ہے تے ایک چونٹی ایک کیڑی اپنی سہیلیانو اپنی رعایانو کہن لگیا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون اور کیڑیاں دیئے کہ رعایا کہن لگی اپنی رعایا نو کیڑیاں دی سردار اپنی رعایا نو کہن لگی اور ویکھو نبی سلیمان آ رہے نے انہاں دا لشکر آ رہے آئے اپنی روڈاں چ داخل ہو جاؤ اپنی بلاں چ داخل ہو جاؤ کتے توانو پیرا تھلے روند نہ دین تے نبی نو پتہ لگنا نبی نو نہیں پتہ لگنا کتے انہاں دے پیران دے تھلے نہ آ جاؤ اور کیڑی دا بھی عقیدہ علم غیب نبی سلیمان نہیں عرش والا رب جاندہ ہے کیڑی دا عقیدہ میں نہیں کہہ رہا اللہ دا قرآن سے پارا انہیں سورت دا نام سورہ نمل وہم لا یشعرون کیڑیاں دی سردار کہہ رہی ہے انہاں نو پتہ نہیں لگنا تے کتے پیرا تھلے روندیاں نہ جاؤ تے نبی سلیمان بھی قریب آگان فتبسم ضاحکا من قولہا فتبسم ضاحکا من قولہا وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ نبی سلیمان نے کیڑی دیا گلاں سنیاں تے نبی مسکرا بہنے
فتبسم ضاحکا من قولها نبی ہسن لگ پے تے اپنے اللہ دا شکریہ ادا کرن لگ پے اے میرے اللہ آ کیڑیاں دیاں بولیاں میں سنن تے سمجھن دیا اللہ ایک کمال میرا نہیں کمال تیرا ہی ہے اے جنا سارے آنو اکٹھیاں فرما لیا جن بھی نے انسان بھی نے پرندے بھی نے نبی ان حاضری لان لگے نے تے جدو حاضری لگائی نا تے فرمانتے نے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ نبی سلیمان نے انج جدو حاضری لگائی نا تے فرمانتے نے مالے یا لا آرا الہدہد مینوں کی ہو گیا ہے مینوں ہدہد نظر نہیں آ رہا ہدہد پرندہ جان دے ہو ویکھے ہے نا ہے چھوٹا دیا پرندہ چھوٹی جی سری آلہ کہن لگے مینوں ہدہد نظر نہیں ما لیا لا آرا الہدہد کی ہو گیا ہے مینوں ہدہد نظر نہیں آ رہا تے فرماندے نے اے میرے تو غائب ہو گیا ہے لا اعذبنہ عذابا شدیدا او لا اصبحنہ او لا یاتین بسلطان مبین یہ دی جرت کیویں ہوئی ہے میرے دسے بغیر نس گیا ہے کتے اڈاری مار کے چلا گیا اچھا جدو واپس آئے گا یا کوئی معقول عذر لے کے آئے گا وگرنہ میں انہوں سخت سزا دے آنگا اچھا اگلی گل لیا اگر مینوں بہتا ہی غصہ چڑھ گیا تے میں پھڑ کے انہوں زبائی کر دے آنگا میں چھری تھلے رکھ دے آنگا اللہ اللہ اجے انیا گلہ ہو رہی آنے تے قرآن آندہ فَمَكَسَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَدْ تو بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ یقین انیا گلاں باتاں ہو رہی آنے تے ایدروں اڈ دا ہد بھی آ گیا ہے یہ بھی سرکار دربار حاضر ہو گئے تے آکے نا نبی سلیمان غصے تے اندر ہد آ کے بہ گیا ہے تے کہن لگا اے اللہ دے پیارے نبی سلیمان جی گال سن لو ناراض نہ ہویا جے غصہ نہ کریا جے انی وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم کہن لگے نبی سلیمان جی جیڑیاں خبران تے جیڑیاں رپورٹاں میں لے کے آیا وہ تو انہوں دا پتہ ہی نہیں تو اڈے علم جی نہیں ہاں ہد کیڑیاں رپورٹاں لے کے آ گیا کہن لگا میں خبران لے کے آیا میں سبا علاقے دے اندر سبا بستی دے اندر کے آیا تے اس علاقے دا میں عجیب ہی ماحول دے کے آیا اے ہد بیان کرن دیا دے ہد دسن دیا ہے کہن لگا میں خبرہ لے کے آیا اس علاقے دے اندر ایک عورت حکومت کرن دئی ہے ایک عورت بادشاہت کرن دئی ہے تے میں او دا تحت وے کے آیا میں او دی حکومت دے چرچے وے کے آیا تے ایک اور گل سنے آندے وجدتها وقومها وجدت
ہدہد تیری عظمت تو قربان جاواں، اللہ نے تینوں کیسی خیرت توحید دی خیرت عطا فرمائی ہے۔ آندہ وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون اللہ۔ کہنے لگا اے نبی سلیمان میں بھی خبر لے کے آیا، او جھڑی بی بی بلقیس تے جھڑے او دے حواری او دے منن والے او سارے دے سارے او بی بی تے او دی قوم جھڑے نے او سارے سجدہ کر دینے سورج نو، او سورج دی پوجا کرن ڈینے، اللہ دا در چھڑ کے غیران دے در تے سار پہ جھکان دینے۔ تے جناب سلیمان نے نا اگو سوال کر لیا، کہنے لگے ہدہد اگر او لوگ چند تے سورج نو سجدہ کرن ڈینے تے تو کی جانے؟ ہائے ہائے ہدہد دا جواب سنے آندے، ہدہد آندہ اللہ یسجد للہ۔ آج ہدہد دا جواب اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون۔ اللہ لا الہ، ہدہد کہہ رہے ہیں اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم۔ ہدہد کہنے لگا نبی سلیمان میں چاہنا ہے اے لوگ سجدہ سورج نو نہ کرن، اے سجدہ اللہ نو کرن۔ اللہ یسجد للہ، اللہ نو سجدہ کر۔ اللہ دے علاوہ ہدہد دا عقیدہ توحید ویکھ لائے، اور نکے جے پرندے دا عقیدہ ویکھ لائے، نکی جی سری والے دا عقیدہ ویکھ لائے کہ اللہ دے علاوہ کسے قبر نو سجدہ کرنا جائز، اور نکے جے پرندے دا عقیدہ ویکھ لائے اللہ دے علاوہ نہ کسے بزرگ نو سجدہ جائے دے، اللہ دے علاوہ نہ کسے گدی نو سجدہ جائے دے، اللہ دے علاوہ نہ کسے گدی نشین نو سجدہ جائے دے، اللہ دے علاوہ نہ کسے ولی دی قبر تے سجدہ جائے دے، اللہ دے علاوہ نہ کسے نبی دی قبر تے سجدہ جائے دے۔ اوہ ہدہد دعوی عقیدہ اور مسلک اہل حدیث بھی ہے، دعوت اہل حدیث بھی ہے کہ لوگوں اس کائنات دے اندر، اس زمین دے سینے تے، آسمان دے نیلے چھت تلے سجدہ نہ کسے ولی نو سجدہ، نہ کسے پیر نو سجدہ، نہ کسے نبی نو سجدہ، نہ کسے گدی نشین نو۔ رب کبریاء دی قسم اس کائنات دے اندر اگر سجدہ ہوئے گا تے عرش والے خدا نو ہوئے گا، اور رب تو علاوہ سجدہ کسے نو جائز ہے؟ بولو جائز ہے؟ اے ہے عقیدہ اللہ، اے عقیدہ توحید سانو سارے آنو نصیب فرما دے، تے اللہ اس عقیدے تے سانو سارے آنو قائم دائم رکھے۔ آمین کہہ دو مل کے۔ اللہ جس عقیدہ سانو جو نصیب فرمایا ہی اپنی رحمت نہ اس عقیدے تے ساری زندگی پکیا رکھیں۔ اور ویکھ لے میرے اکابرین نے، میرے اسلاف نے اس عقیدہ توحید دی خاطر اپنے جسماں تے خنجر برداشت کیتے، اپنے جسمانو گولیاں نہ چھلنی کروایا، اور پھر ویکھ لو ماضی قریب دے اندر قلعہ لجپت سنگھ لاہور دے اندر بمب دے دھماکے اندر میرے اکابرین نے اپنی جاناں بھی قربان کیتیاں نے، اور
اس عقیدے دی خاطر اور یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ اللہ اس اپنے ولی دی قبر تے رحمت فرمائے. حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ اللہ جتھے تیرے او پیارے لیٹے نے انہاں تے اپنی رحمتاں فرمائے. اور تائی تے یزدانی شہید فرمایا کر دے سن میں تنوار دیوان تے منوار دیوان. تسی بھی تیار ہو کہ نہیں؟ تن من دین واسطے تیار ہو؟ یزدانی شہید پڑھیا کر دے سن تے واقعہ تانی پھر سب کچھ قربان کیتا. میں تنوار دیوان تے منوار دیوان مدینے دے چن تو میں چنوار دیوان. میں اولاد پہنار تے پائیوار دیوان. میں اولاد پہنار تے پائیوار دیوان. سنے بیویاں باپ مائیوار دیوان. میں سردار جگ دے تو جگوار دیوان. میں سردار جگ دے تو جگوار دیوان. او دی جتی تو اے پگوار دیوان. واقعہ تانی حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ پھر سب کچھ قربان کر گیا لیکن کس عقیدے واسطے؟ قل هو اللہ احد. اینا لفظاں دی خاطر میرے اکابرین نے اپنی جاناں دے نظرانے بھی پیش کر چھڑے نے لیکن اللہ دی توحید دے معاملے چ کسے نال کمپرومائز نہیں کیتا. میرے بھائیو میرے برادر عقیدہ توحید بہت بڑی اللہ دی نعمت ہے. اگر اللہ نصیب فرما دے وے اللہ اس عقیدے تے سانو سارے آنو قائم دائم رکھے جب تلک زندہ رہیے. اللہ اسلام تے رکھے توحید تے رکھے موت آئے اللہ خاتمہ بالایمان فرما دے وے. کتاب و سنت نو سمجھ کے صحیح معنی اچ اللہ عمل دی توفیق عطا فرما دے. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.